الحمد للہ المالک الوهاب الجلیل الذي خلقنا وسوانا وهدانا سواء السبيل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه سيدنا ومولانا محمد النبي الأصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، سامعین محترم، سورہ فاتحہ قرآن عظیم فرقان حمید کی سب سے پیاری سورہ مبارکہ ہے. فاتحہ کھولنا، حاصل کرنا، تالے کو کھولنا، دروازے کو کھولنا، اور تالا نہیں کھلتا جب تک چابی نہ ہو. چابی سے تالا کھلے گا. تو قرآن عظیم ایک کائناتی کتاب ہے، ایک کائناتی مکان ہے جس کے دروازے کا تالے کی چابی سورہ فاتحہ ہے. بہت غور اور بڑے تدبر کی بات ہے، بہت اہمیت کی بات ہے. اس میں بہت راز ہیں، بہت رموز ہیں، بہت ہی گہری باتیں ہیں. اور قرآن عظیم کو ویسے بھی ایسی کتاب ہے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اس میں خاص بندوں کے لیے بھی باتیں ہیں، سائنسدانوں کے لیے بھی باتیں ہیں، صرف و نحو والوں کے لیے بھی باتیں ہیں، معرفت والوں کے لیے بھی باتیں ہیں، فزکس کی باتیں ہیں، کیمسٹری کی باتیں ہیں، بایو کی باتیں ہیں، میتھ کی باتیں ہیں، فلکیات کی باتیں ہیں، ارضیات کی باتیں ہیں. کوئی سبجیکٹ، کوئی مضمون، کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں ہے جس کا اس میں بیان نہ ہو. تو عزیزان گرامی، اس تمہید کے بعد درس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساری حمدیں، تمام حمدیں، سب تعریفیں، تمام تعریفیں ال کے بارے میں پھر کبھی عرض کروں گا. الحمدللہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، ذات باری کے لیے، ذات حق کے لیے، ذات واجب الوجود کے لیے، اس ذات کے لیے جو خالق کی کائنات ہے. تمام تعریفیں جتنی بھی ہیں ساری اسی کی ہیں. جس کی بھی تعریف کریں گے خالق تو وہی ہے نا. جس کی بھی خوبی بیان کریں گے خالق تو وہی ہے نا. تو احسن الخالقین جو ٹھہرا تو حسن کے کمال کے انتہا پر انسان کو لے جا کر تخلیق کرنے والا، اس کی حمد نہ کی جائے تو پھر کس کی حمد کی جائے؟ رب العالمین. کیوں تعریف کس لیے؟ کوئی وجہ ہے تعریف کی؟ کوئی تعریف کرنے کا قانون ہے؟ کوئی تعریف کرنے کا لا ہے؟ کسی بات پر تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کی کون سی بات بعد میں آتی ہے جس سے پہلے لفظ تعریف آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں؟ وہ رب العالمین کہ وہ عالمین کا رب ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے. بتدریج اس کو سنبھالنے والا ہے، اس کے نظام کو، اس کی ترتیب کو، اس کی تربیت کو، ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے. صرف انسانوں کی نہیں، ہر شے کی ربوبیت کر رہا ہے، ہر شے کو پال رہا ہے.
ہر نفس کو پال رہا ہے، ہر ایٹم کو پال رہا ہے، ہر خلیے کو پال رہا ہے، ہر نفوس کو پال رہا ہے. وہ پالنے والا ہے، رب کہتے ہیں. وہ رب الارباب ہے. جیسے تو معنی رب کا اللہ نے اور فرمائیے، اللہ نے کہا وہی تو جو طلب بات ہے آپ کے لیے کہ جب تمہارے والدین میں دونوں ضعیف ہو جائیں یا ایک ضعیف ہو جائے تو تم نے اف لکما فلا تنہر، کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہاری طبیعت کو ناگوار گزرے، تمہاری طبیعت کے خلاف ہو یا تمہارے مزاج کو اچھی نہ لگے تو اف لکما فلا تنہر، نہ تو ان کو جھڑکنا ہے اور نہ اف کہنا ہے. اف تک بھی اجازت نہیں ہے اپنے والدین کے سامنے. یہ جھڑکنا تو دور کی بات ہے. کیوں؟ الٹا تم ایسے کرو، نہ اف کرو نہ جھڑکو، بلکہ دامن دراز کرو، ہاتھ پھیلاؤ، جھولی پھیلاؤ اور ہم سے دعا کرو اس بات کی، اللہم ارحمہما، یا الہی اے ہمارے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے ہماری بچپن میں ربوبیت کی ہے. یعنی ماں باپ کو اللہ مرتبہ ربوبیت دے رہا ہے، مرتبہ رب دے رہا ہے کہ انہوں نے پالا ہے، پالنے کا فنکشن کیا ہے، پالنے کا فعل کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا، ان کا درجہ اتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا کہ تم ان کے لیے دعا مانگو کہ انہوں نے رب ہیں یہ تمہارے، مگر وہ رب الارباب ہے، ان کو رب بنانے والا وہ ہے. یہ تو قرآن پاک میں ہے تو شرک نہیں ہوا. شرک تب ہوتا ہے جب اللہ جس کو شرک کہہ دے، اللہ جیسے شرک کہہ دے تب شرک ہوتا ہے. اگر اللہ انسان کو وجہ اللہ سمیعن بصیرہ کہہ دے تو سمیعن بصیر تو وہ بھی ہے، تو شرک تو نہ ہوا. ہاں جی، رؤوف الرحیم تو وہ بھی ہے، اپنے حبیب پر رؤوف الرحیم کہہ دے تو شرک تو نہ ہوا. جس کو اور جہاں جب وہ شرک کہے وہ شرک ہے، اور جہاں وہ شرک نہ کہے اور خود اس کی تعریف کرے تو وہ بات شرک نہیں ہے، چاہے کوئی بات ہو. اب سورہ یوسف کو پڑھ لیجئے کہ وہ خامد کو بھی اللہ تعالیٰ نے رب کہا، یعنی پالنے والا کہا، لیکن سب پالنے والوں کو قوت پالنے کی وہ دینے والا، طاقت پالنے کی وہ دینے والا، جی عظمت پالنے کی وہ دینے والا، سامان پالنے کا وہ دینے والا، جوہر پالنے کا وہ دینے والا، جذبہ پالنے کا وہ دینے والا. اور یہ ربوبیت کچھ چیز ایسی ہے کہ اگر ماں پاگل ہو جائے، مینٹل ہو جائے تو اس سے ربوبیت کا فعل ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ دودھ نہیں دے سکے گی، بچوں کو پال نہیں سکے گی، کیونکہ اس کو تو اپنے ہوش نہیں رہے گا. کہ ربوبیت اتنا اعلیٰ سا مقام ہے جو ماں کو دیا گیا، یا شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں اس دوسرے مقام پر رب کہا. لیکن ان میں شرائط ہیں اور اللہ بغیر کسی شرط کے رب ہے. اور کس کا رب ہے؟ عالمین کا رب ہے. یہ 2 بچوں کی ربوبیت کرتے ہوں گے، 6 کی، 7 کی، جتنے بچے ہیں اتنوں کی ربوبیت کر رہے ہیں. پودوں کی نہیں، تمام جانوروں کی نہیں، تمام انسانوں کی نہیں، تمام کائناتوں کی نہیں ربوبیت کر رہے. یہ صرف ان کی ربوبیت کا دائرہ کار ہے. جہاں تک ان کی ربوبیت ہے، خامد کا بھی ایک دائرہ کار ہے. جتنے بھی اللہ کے علاوہ رب ہیں، رب تو ان کی دائرہ ہے اللہ نے بنایا، اس سے باہر نہیں جا سکتے. مگر اللہ کی ربوبیت کا دائرہ عالمین سے بھی زیادہ ہے، عالمین سے بڑا ہے. اس کی ہر صفت لامحدودیت پر ہے، کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے. تو اللہ پالنے والا ہے کس کا؟ عالمین کا. عالمین میں ذرہ ذرہ ہے، ذرہ ذرہ ہر چیز ہے عالمین میں. درختوں کو پالنے والا وہ، پودوں کو پالنے والا وہ، پھلوں کو پالنے والا وہ، شگوفوں کو پالنے والا وہ، پھولوں کو پالنے والا وہ، خوشبو محفوظ رکھنے والا وہ، اثرات پیدا کرنے والا وہ، جی مزاج بنانے والا وہ، ہر چیز کی ترتیب
ترکیب قائم کرنے والا ربوبیت اگر وہ پالنے کی صرف نہ داخل کرے کائنات میں تو کائنات ڈیمیج ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے۔ کس کو پالتا ہے؟ عالمین کو۔ اور کیوں پال رہا ہے؟ اس پالنے کے پیچھے کون سا محرک ہے جس کی وجہ سے وہ پال رہا ہے؟ تو آگے فرمایا رحمان رحیم، وہ اس لیے پال رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کی صفت پالنے کے لیے اس نے اپنے ذات اقدس کی طرف نسبت کی ہے۔ ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، اور رحمان انقلابی صفت ہے اور رحیم تسلسل کی صفت ہے۔ ان دونوں صفتوں میں فرق ہے۔ اگر ایک رحمان ہی ہوتا اور وہ رحیم نہ ہوتا تو کائنات کی ہر چیز پتہ نہیں کہاں تک جا پہنچتی، زخت آسمانوں تک جا پہنچتے۔ جی اللہ اکبر! یعنی ہر چیز کا قد کاٹ اتنا ہوتا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی اس کی لمبائی اور چوڑائی نے طول و عرض نہ آتا۔ تو اس نے ٹھہراؤ پیدا کر دیا، پھر رحیم سے بڑھاتا ہے، پھر رحمان پہ ٹھہراؤ کرتا ہے، پھر رحیم پہ بڑھاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے عرض کرتا ہوں، بیج جب تک زمین میں پڑا ہے وہ صفت رحیم سے قائم و دائم ہے، کسی بھی درجہ حرارت میں، کسی بھی ڈگری میں زمین کے اندر ہے، اور جب پھٹتا ہے تو صفت رحمان جو کہ زیر اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ انقلابی صفت ہے۔ پھر جب اگتا ہے ٹہنی بننے لگتا ہے، اب تک ٹہنی نہیں بنتا، صفت رحیم متصف ہوتی ہے۔ جب ٹہنی بننے لگتی ہے پھر صفت رحمان آ جاتی ہے اس پر کے ذریعے سے، پھر وہ پوری مکمل ٹہنی پھر صفت رحیم کے ذریعے سے بنتی ہے، اور جب ان سے پتا نکلنے لگتا ہے تو وہ صفت رحمان کے ذریعے نکلتا ہے۔ تو یہ انقلاب تسلسل جاری ہے پوری کائنات میں۔ اس اگر یہ انقلاب تسلسل نہ ہو تو پھر کائنات کی حالت کچھ اور ہو۔ تو پالتا کیوں ہے کہ رحیم اور رحمان ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندازے کے مطابق، موزونیت کے مطابق، اس کی قد کاٹ کے مطابق، اس کی اثر خوشبو کے مطابق، اس کی جسمانیت کے مطابق، اس کے مادے کی حیات و کمیت و کیفیت کے مطابق پالتا ہے۔ کیوں پالتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ رحمان اور رحیم بہت کوتل بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور ان کا مادہ رے ہے میم ہے، رے ہے میم، ان کا را ہے میم مادہ ہے اس کا، رحیم کا بھی اور رحمان کا بھی۔ اور ایک باریک بات، اہم بات، عظیم بات، بہت بڑی بات عرض کروں، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کے دل کو اطمینان آ جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ لفظ رحمت ہے، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، را ہے میم سے، رحمان بھی اسی سے، رحیم بھی اسی سے، رحمت بھی اسی سے، مرحوم بھی اسی سے، ترحم بھی اسی سے، یعنی رحم بھی اسی سے۔ تو رحمت بھی اسی سے نکلی ہے، اور رحمت نہ ہو تو ربوبیت کا ہونا ناممکن ہے۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا ہے، اللہ پاک پالتا کیوں ہے؟ رحمان اور رحیم کی صفت سے پال رہا ہے۔ اور وہ کون سی صفت ہے جس کا مادہ یہ ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے، اور اس نے پالنا ہے کائنات کو۔ تو پالنے کے لیے پھر رحمت چاہیے، یہ نہیں کہ وہ پال نہیں سکتا تھا۔ ربوبیت تو تھی، ہے اور تھی اور رہے گی، مگر ربوبیت کا اظہار نہیں ہوگا جب تک وہ کسی کا رب نہیں ہوگا، یا خالقیت کا اظہار نہیں ہوگا جب تک وہ چیز خلق نہیں کرے گا، خالق معبود ہونے کا اظہار نہیں ہوگا جب تک کوئی عابد نہیں ہوگا، یہ خوشبو کا اظہار نہیں ہوگا جب تک کوئی پھول نہیں ہوگا، جب تک کوئی چیز نہ ہو اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے عالمین کے لیے، تو خالق ہے عالمین کا، تو پالنے والا ہے، مخلوق ہے، تو مخلوق کو پالنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اس نے عالمین اپنے آپ کو رب العالمین کہا،
تو ماں اگر 2 بچوں کی ہے تو 2 کے لیے رحمت ہے، 3 بچوں کے لیے ہے 3 کی رحمت ہے، 6 کے لیے ہے 6 کی رحمت ہے. تو جتنا دائرہ کار اس کا ہوتا ہے ان کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت کا دائرہ عالمین پر محیط ہے، اس لیے وہ جو رحمت ہے اس کا دائرہ کار بھی عالمین پر محیط ہے. اور وہ رحمت کیا ہے بتا دیا، اس کتاب نے جتلا دیا، اس کتاب نے ظاہر کر دیا، اس کتاب نے اس راز کو ظاہر کر دیا، رموز کو ظاہر کر دیا، اس چھپی ہوئی بات کو، بہت عظیم بات کو. کیسے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، ہم نے آپ کو ترسیل کیا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے مگر رحمت بنا کر. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. تو جس چیز کے ہم رب ہیں اس چیز کے لیے آپ رحمت ہیں. ہم زمینوں کے رب ہیں، آپ زمینوں کے لیے رحمت ہیں. ہم آسمانوں کے رب ہیں، آپ آسمانوں کے رحمت ہیں. میں چاند کا رب ہوں، آپ چاند کے لیے رحمت ہیں. میں سورج کا رب ہوں، آپ سورج کے لیے رحمت ہیں. میں درختوں کا رب ہوں، آپ درختوں کے لیے رحمت ہیں. میں آشیانوں کا رب ہوں، آپ آشیانوں کے لیے رحمت ہیں. میں مشرقین کا رب ہوں، آپ مشرقین کے لیے رحمت ہیں. میں مغربین کا رب ہوں، آپ مغربین کے لیے رحمت ہیں. میں سرزوں کا رب ہوں، آپ سرزوں کے لیے رحمت ہیں. میں قطروں کا رب ہوں، آپ قطروں کے لیے رحمت ہیں. آنکھ تو میں نے بنائی ہے، دیکھ آپ کی رحمت سے رہی. کان میں نے بنائے، سن آپ کی رحمت سے رہی ہے. زبان میں نے بنائی ہے، بول آپ کی رحمت سے رہی ہے. کان میں نے بنایا، سن آپ کی رحمت سے رہی ہے. یعنی وجہ حیات جو ہے، جس سے حیات قائم ہے وہ رحمت ہے. اگر رحمت نکال دیجئے تو حیات کہاں رہی؟ حیات تو ہے رحمت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اظہار اس لیے کیا کہ اپنی ذات کا اظہار ہو سکے، اپنی ذات کو منوا سکے، اپنی ذات کی تجلیوں کو، اپنی انوار کو، اپنی معرفت کو. جی اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم جو قائم کیا ہے یہ ربوبیت کے لیے. تو ربوبیت کے لیے رحمت چاہیے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. تو جو رحمت ہے اس کی چند شرطیں ہیں. رحمت کے لیے جس پر رحمت کرنی ہے اس کا علم چاہیے، اور رحمت کے لیے جس پر رحمت کرنی ہے اس کا اختیار چاہیے، اور رحمت کے لیے جس پر رحمت کرنی ہے اس کے نزدیک ہونا چاہیے، اس کے پاس ہونا چاہیے، بغیر نہ رحمت نہیں ہوگی. جدائی میں تو یہ چند چیزیں ہیں جو بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں تک آج کا ہمارا درس ہے سورہ فاتحہ کا. الحمدللہ رب العالمین. حمد تمام اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. کیوں پال رہا ہے؟ رحمان رحیم، کیونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور پالنے کے لیے کیونکہ رحمت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے. تو اب رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. تو یاد رکھیے جس کو ضرورت ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرتا ہے، اور جس کی ضرورت ہوتی ہے اسے پہلے پیدا کرتا ہے. بچوں کو ضرورت ماں کی ہے تو ماں کو پہلے پیدا کر دیا اور بچوں کو بعد میں پیدا کیا. زمین کی ضرورت تھی فصلوں کے لیے، جی درختوں کے لیے، جنگلوں کے لیے، درختوں کے لیے، تو زمین پہلے پیدا فرمائی اور یہ تمام چیزیں بعد میں پیدا کی ہیں. تو یہ قاعدہ ہے. میں دیکھیے مکان بعد میں ہے، اینٹیں پہلے ہیں، مکان بعد میں ہے، سریہ پہلے ہے، مکان بعد میں ہے، سیمنٹ پہلے ہے. تو تمام چیزیں پہلے ہیں، جس نے بننا ہے وہ بعد میں ہے. تو عالمین نے بننا تھا اور پلنا تھا کس سے؟ رحمت سے. تو عالمین بعد میں ہے اور رحمت پہلے ہے. ابھی عالمین کا وجود نہیں تھا تو رحمت کا وجود ہے. اولاد کا وجود نہیں تھا، ماں کا وجود ہے. جی تمام جی اس کو سمجھ لیں آپ. بہت بڑی بات ہے، مگر عقل و فکر و تدبر و شعور کی منزلوں پر جا کر یہ سمجھ آئے گی بات کہ سورہ الحمد ہمیں کیا کیا بتا رہی ہے، اس میں کیا کیا پنہا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اللہ پاک ہمیں علم و عمل و محبت و پیار کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے. ادارہ عرفان فرقان کے بارے میں آپ سوچتے رہیں، اس کے پروگرام کے بارے میں اس کے ضرور سنتے رہیں.
درس سنتے رہیں. اس کے جو فیس بک پہ میری DR اشرف حجازی ہے، اس سے آپ پوسٹیں پڑھیں، یا اگر اسکائپ پر کچھ پوچھنا ہو، کچھ کویشچن کرنا ہو تو اشرف.حجازی4 یہ اسکائپ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی حق پر، صراط مستقیم پر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.